بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا یا کوئی چیز آئی، آپ نے بعض صحابہ کو اس میں عطا کیا اور بعض کو کچھ نہیں دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو آپ نے نہیں دیا تھا انہیں اس کا رنج ہوا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و تعریف کی۔ پھر فرمایا، اما بعد، خدا کی قسم، میں بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا، لیکن میں جس کو نہیں دیتا وہ میرے نزدیک ان سے زیادہ محبوب ہیں جن کو میں دیتا ہوں۔ میں تو ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے صبری اور لالچ پاتا ہوں، لیکن جن کے دل اللہ تعالیٰ نے خیر اور بے نیاز بنائے ہیں میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں۔ عمرو بن تغلب بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ خدا کی قسم، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھی اور چند صحابہ بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ صبح کو ان صحابہ رضوان اللہ علیہم نے دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر کیا، چنانچہ دوسرے دن اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اس کا چرچا اور زیادہ ہوا۔ پھر کیا تھا، تیسری رات بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے آپ کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ چوتھی رات جو آئی تو مسجد میں نمازیوں کی کثرت سے تیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، لیکن آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہ پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے فرمایا، پہلے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اما بعد، مجھے تمہاری اس حاضری سے کوئی ڈر نہیں، لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم سے یہ ادا نہ ہو سکے۔ اس روایت کی مطابقت یونس نے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد کھڑے ہوئے۔ پہلے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ کے لائق اس کی تعریف کی، پھر فرمایا، اما بعد۔ زہری کے ساتھ اس روایت کی مطابقت ابو معاویہ اور ابو سلمہ نے ہاشم سے کی۔ انہوں نے اپنے والد عروہ سے اس کی روایت کی، انہوں نے ابو حمید سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابو المان کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن جہجیہ نے بھی سفیان سے روایت کیا۔ اس میں صرف اما بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ میں نے سنا کہ کلمہ شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد۔ شعیب کے ساتھ اس روایت کی مطابقت محمد بن ولید زبیدی نے زہری سے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے۔ ممبر پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹھک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شانوں سے چادر لپٹے ہوئے تھے
اور سر مبارک پر ایک پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے حمد و ثنا کی بات فرمایا، لوگو میری بات سنو۔ چنانچہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کلام مبارک سننے کے لیے متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، یہ قبیلہ انصار کے لوگ آنے والے دور میں تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو شخص بھی حاکم ہو اور اسے نفع و نقصان پہنچنے کی طاقت ہو تو انصار کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرے اور ان کے برے کی برائی سے درگزر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں 2 خطبے دیتے اور دونوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے۔ خطبہ جمعہ کے بیچ میں یہ بیٹھنا بھی مسنون طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جمع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فلاں، کیا تم نے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اچھا اٹھ اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ ایک شخص جمعے کے دن مسجد میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ لی ہے؟ آنے والے نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مویشی اور بکریاں ہلاک ہو گئیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور مر گئے اور اہل و عیال دانوں کو ترس گئے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا
کہ پہاڑوں کی طرف گٹا مٹا آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ اس دن اس کے بعد اور معتبر گلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے کو یہی دیہاتی پھر کھڑا ہوا، یا کہا کہ کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمارتیں ممند ہو گئیں اور جانور ڈوب گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ عز و جل، اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے بادل کے لیے جس طرف بھی اشارہ کرتے ادھر معطل صاف ہو جاتا۔ سارا مدینہ تالاب کی طرح بہہ گیا تھا اور کنات کا نالہ مہینے بھر بہتا رہا، اور ارد گرد سے آنے والے بھی اپنے جہاں بھرپور بارش کی خبر دیتے رہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔